بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینے چاہیے۔ دل میں خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے مطمئن کر دینے والے جواب دے گا، اس کو انعام و کرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل، شاعر و ادیب، ذہین و عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہ کر سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضر ہوگا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھونپڑی کے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے آگے چل پڑا۔ جب بادشاہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھونپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین میں گڑائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کیا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کا جواب لینے آیا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ درویش نے بادشاہ کے 3 سوالوں کو بہت غور سے سنا، لیکن کوئی جواب نہ دیا، بلکہ پھر زمین کو گوڑنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھاڑوا مجھے دیجیے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا۔ درویش نے یہ کہہ کر پھاڑوا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں گوڑ چکا تھا تو اس نے اپنے پھر سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھاڑوا لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب آپ آرام کرو، مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پھاڑوا نہیں دیا اور زمین کی گڑائی کرتا رہا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین پر آخری پھاڑوا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کا جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجیے تاکہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر آ رہا ہے، اور دیکھو وہ کون ہے۔ بادشاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھوپڑی کی طرف بھاگا آ رہا ہے، اور وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے ہے اور خون اس کے ہاتھوں سے نیچے بہہ رہا ہے۔ جھوپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کراتے ہوئے بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا اور اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پر اپنا رومال باندھ دیا۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چلی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھوپڑی کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ زخمی سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز ہی پر سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی کہ مجھے معاف کر دیجیے میرے آقا۔ تو بادشاہ نے کہا، میں تم کو نہیں جانتا، اور میں جانتا نہیں تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کرایا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا تھا جب آپ واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا، لیکن پورا دن گزر گیا، آپ واپس نہیں لوٹے، تو میں آپ کا پتہ لگانے کے لیے آپ کے ٹھکانے کے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ اور سپاہیوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میری زخموں پر پٹی نہ باندھتے تو میں خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ نے اس شخص کو معاف کر دیا اور اس سے کہا، میں نے اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیج دوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کر بادشاہ جھوپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔
درویش باہر اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا کیاری میں بوائی کر رہا تھا۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، بزرگوں میں آخری بار اپنے سوالوں کا جواب کی درخواست کرتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا، تم جواب پا چکے ہو، لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری بزرگی پر ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے نہ گھوڑا ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو وہ آدمی تمہیں قتل کر دیتا، اس لیے وہ وقت بہت اہم تھا جب تم کیاریاں گوڑ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور میرے ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا، کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ باندھتے اور وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا، اس لیے وہ اہم آدمی تھا، اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو، ایک ہی وقت بہت اہم ہے، اور وہ ہے اب، یعنی موجودہ وقت۔